السلام علیکم۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال آیا ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کہ جب ہم کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر جاتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری بات کو سنتے ہیں، کیا یہ عقیدہ درست ہے؟ بالکل نہیں جی۔ جو دنیا سے چلا گیا، چاہے وہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں یا کوئی اور، قرآن کہتا ہے وَبَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اس جہان اور اس جہان کے درمیان قیامت تک کے لیے پردہ ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ جی بدر کے کنویں میں جن بدبختوں کو ڈالا گیا تھا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ اس وقت تمہاری بات کو مجھ سے زیادہ سن رہے ہیں، تو یہ پھر کیا ہے؟ میرے عزیز، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ حدوں سے آگے مت بڑھو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ گیا کہ بدر میں جو کنویں میں کافر ڈالے گئے تھے وہ تمہاری بات کو سن رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب تم کسی کو دفن کر کے واپس پلٹتے ہو تو مردہ تمہارے پاؤں کی آواز کو سنتا ہے، ہمارا ایمان ہے کہ یہ بات سچ ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے نہیں جی ہماری پکار کو بھی سنتے ہیں فوت شدگان، اس کا ثبوت، اس کی دلیل ضروری ہے جو کسی کے پاس بھی موجود نہیں۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کیا اس کے تحت نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر جا کر آواز پست رکھنی چاہیے؟ میرے عزیز، صرف قبر مبارک پر نہیں، پوری مسجد نبوی میں بلکہ دنیا کی ہر مسجد میں اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے، اس لیے کہ مسجد ایک عبادت گاہ ہے۔ آپ کبھی عیسائیوں کے چرچ میں چلے جائیں تو وہاں پر آپ کو یہ سیلفیاں، یہ ویڈیوز اور یہ شور شرابہ نظر ہی نہیں آئے گا۔ تو ہمارا دین تو اس سے کہیں زیادہ بلند و برتر اور صاف ستھرا ہے۔ لہذا آواز تو کسی مسجد میں بھی جا کر بلند نہیں کرنی چاہیے، یہ جا کے مسجد نبوی کے اندر۔ تو یہ معاملہ بہت زیادہ حساس ہے، اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ تعالی اعلم۔